हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और मेरे नावल आपको यकीनन पसंद आ रहे होंगे। तो लिहाजा अगर आपको मेरे नावल, मेरे रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे नावल्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज कोई नावल नहीं है, आज एक अफ़साना है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अफ़साने का नाम है दिल की खिड़की और इसके राइटर हैं सारा उमर। चलें स्टार्ट करते हैं। इसने खिड़की से बाहर देखा तो बेसाख्ता इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। वो मंज़र था ही इतना खूबसूरत, इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे हमेशा से अपना कमरा बहुत पसंद था। इसके कमरे की सबसे खूबसूरत चीज़ उसे वो खिड़की लगती थी जो सड़क के जानिब खुलती थी। सारा दिन खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आती। वो बाहर की आवाज़ों की इस कदर आदी हो चुकी थी कि गर्मी में भी कभी खिड़की बंद ना करती। न जाने क्यों इसे ये खुली खिड़की बाहर के नज़ारों की इत्तला देने का वाहिद ज़रिया लगती। ये खिड़की बंद होती तो उसका दम घुटने लगता। इस घर में शिफ्ट हुए हुए उन्हें 5 साल हो गए थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, तभी वो इसकी हर बात ही मान लेते थे। ये घर पहली मंजिल पे था। नीचे की मंजिल उन्होंने किराए पर दी थी, क्योंकि ऊपर के पोर्शन को देखते ही फ़िज़ा ने फरमाइश की थी कि ये कमरा मेरा है, ये मैं लूँगी। तो बाबा कुछ एतराज़ के बाद मान गए थे। सड़क पर लोग होते हैं तो खिड़की ही खड़ी होगी तो सब देखेंगे। बाबा इसे समझाने लगे, मगर वो बाबा की बात हरगिज़ नहीं मानी। क्योंकि उसको वो खिड़की बेहद पसंद थी। वो इस खिड़की से ना जाने उसको क्या ताल्लुक़ सा लगता था। वो बाबा से कहती थी कि मैं खिड़की में खड़ी नहीं होंगी, मगर ये कमरा मुझे दे दें, मुझे यहाँ ज़िंदगी का एहसास हो रहा है। अकेलेपन ने इसे हसास बना दिया था। इसका दिल चाहता था कि इसके भी घर में बहुत से बहन भाई होते, मगर ये सब इसके इख्तियार में नहीं था। इसके वालिदैन इसकी तन्हाई का सबब जानते थे, तभी वो कमरा इसे दे दिया। इसने खिड़की के बिल्कुल साथ अपनी स्टडी टेबल रखी थी। वो इस दिन टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब इसने यूं ही बेख्याली में पेन का ढक्कन बाहर उछाल दिया। तपती दोपहर में भला नीचे कौन होता, मगर वो गलत थी। साथ ही इसके पेन ने लिखने से इनकार कर दिया तो इसने गुस्से में पेन भी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मगर अब किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, ओए पागल हो गया, ज़रा बाहर आऊँ तो मैं ठीक करूँ। इसने डरते डरते झाँका तो वो 16-17 साल का लड़का था। इसका हम उम्र लगता था। वो भी अब आंखें खोले इसे देख रहा था। क्या तुमने मारा है? इसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। हाँ, तो वो बेनियाजी से बोली। नज़र नहीं आता? वो गुस्सा हुआ था। चीख तो ऐसे रहे हो जैसे बम मार दिया है। यानी बम भी मार सकती हो? इस लड़के को अब हैरत हुई थी। होता तो मार भी देती। वो खिलखिलाकर हंसी और पीछे हट गई, जबकि वो नीचे खड़ा खिड़की पर बड़े हल्की जामने पर्दे को हिलते देख रहा था। सिलसिला चल निकला था। कभी वो खिड़की से कुछ बाहर फेंकती, कभी बाहर से कोई कंकर या पत्थर मेज़ पे आ गिरता। पढ़ते नहीं हुआ। वो हल्के जामने पर्दे से खेलती इस लड़की से बोली, पढ़ते हो? तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ। वो नाराज़ हुआ। मैं फारिग हूँ, वो चिल्लाई। फर्स्ट ईयर के पेपर होने वाले हैं। अच्छा, यानी मुझसे 1 साल छोटी हो। मेरे सेकंड ईयर के हैं। साइम नाम था इसका। दुबला पतला, बांस की तरह लंबा, कबूल सूरत लड़का। वो बोर्डिंग में रहता था, तभी पहले इससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ इसकी फुप्पो का घर था और वो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया था। इसके वालिदैन मुल्क से बाहर थे। फ़िज़ा ने पूछा नहीं कि किस मुल्क में, मगर एक दिन खुद ही पता लग गया कि वो कहाँ रहते थे।
یہ تم ہو؟ وہ ہنسی اور ہنستی گئی۔ وہ ہمیشہ دوپہر میں ہی اس سے ملنے آتا جب سڑک پر کوئی نہ ہوتا۔ تمہیں کیا لگا؟ وہ چلا کر بولا۔ میں سمجھی کوئی لڑکی لہنگا پہن کر کھڑی ہے۔ وہ ہنس ہنس کر لال ہو رہی تھی۔ اس دن جمعہ کا دن تھا اور اس نے سفید رنگ کی عربی سوٹ پہنی ہوئی تھی اور فضا اسے کوئی لڑکی سمجھی تھی۔ اللہ کرے تم مجھے اس حلیے میں دوبارہ دیکھو تو کبھی مذاق نہ اڑا سکو۔ وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا تھا، مگر وہ پھر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ فضا کے دن اداس ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ بات اسے اتنی بری لگے گی کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا۔ وقت کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ کیسے کسی اجنبی سے دل لگا بیٹھی تھی جس کا کچھ اتا پتہ ہی نہ تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا وہ ناراض ہو جائے گا تو کبھی ایسا مذاق نہ کرتی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کب کیسے وہ اس اجنبی مسافر کو دل دے بیٹھی تھی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، مگر وہ پلٹ کر واپس نہ آیا۔ گرمیاں ہوتی یا سردیاں، اس کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی۔ اس کی امی اکثر کہتی، سردی ہے، اسے بند کر دو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یا گرمیوں میں تاکید کرتی کہ گرمی ہے، اسے بند کرو تاکہ کمرہ کچھ ٹھنڈا ہو۔ گرم لو کے تھپیڑے اندر آ رہے ہیں، مگر وہ چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہتی۔ یہ کھڑکی تو کسی کے انتظار میں کھلی تھی، اور کبھی جو یہ بند کر دیتی وہ نیچے آ جاتا تو اس سے آگے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ جانے کچھ لوگوں سے پل بھر کی ملاقات میں ایسا رشتہ کیوں بن جاتا ہے، چاہ کر بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ سنا تھا کہ کچی عمر کی محبتیں بہت پکا رنگ چھوڑ جاتی ہیں۔ یقین اب آیا تھا جب وہ اس قرب سے گزر رہی تھی۔ ایسا بھی بھلا کیا تھا اس میں کہ وہ اسے بھلا ہی نہ پاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی چپ چاپ بیٹھے رہنے سے زندگی گزر جائے گی، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ سب سے بڑا دھچکا اسے تب لگا جب امی نے اسے رشتے کی بات کی۔ وہ اسے اچھلے پیچھے جیسے بچھو کاٹ گیا ہو۔ امی، یہ ممکن نہیں، آپ کسی سے میری شادی کریں۔ اس بات نے امی کو خوب غصہ دلایا۔ بچی ہو کیا؟ ماسٹرز کر لیا، جاب کرتی ہو، گھر بٹھا کر رکھیں کیا؟ میں بوجھ ہوں؟ وہ آنسو گالوں پر آ گئے تھے، لیکن یہ آنسو تو کسی اور ہی سے درد سے نکلے تھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آنسوؤں پر لکھا نہیں ہوتا کہ کس کا غم میں نکلے ہیں۔ میری بچی، ایسی بات نہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ جتنا وقت یہاں تھا گزار لیا، اب بس اپنے گھونسلے کی تیاری پکڑو۔ اس سے بھی خاموشی سے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ وہ کرتی بھی کیا، جانے والا کون سے امید کی جگہ سکے اسے باندھ کر گیا تھا جب وہ اس کے پلو میں انتظار کرتی۔ اس نے بھی اس کی یادیں دل سے جھلک دی، مگر یہ دل ہی جانتا تھا کہ وہ اتنا ہی شدت سے یاد آتا جتنا وہ اسے بھولنا کی چاہ کرتی۔ جس حساب سے تمہارا قد بڑھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے تم اس کھڑکی تک نہ پہنچ جاؤ۔ فضا نے کچھ دن بعد ہی بات بولی تھی۔ اچھا ہے نا، خود ہی اوپر آ جاؤں گا تاکہ تمہیں اپنی لمبی چٹیاں نہ لٹکانی پڑے۔ اس سے اپنی ہنسی کانوں میں گونجتی سنائی دی تو اس نے آنسو پہنچے۔ کچھ ہی دنوں میں آس پڑوس کی ایک خاتون رشتہ لے آئی تھیں۔ لڑکا اچھا تھا، انجینئر تھا اور جاب کرتا تھا۔ فضا، ایک بار تصویر ہی دیکھ لو، امی نے کئی بار کہا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ تک ہار کر وہ تصویر کا لفافہ میز پر رکھ گئی تھی۔ جب شادی کرنی ہی ہے تو منہ جیسا مرضی، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دل بجھ چکا ہو تو بڑی سے بڑی خوشیاں بھی مانند پڑ جاتی ہیں۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیے، مگر پھر بھی اس کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ سرکایا اور ایک زوردار آواز سے دونوں پٹ بند کر دیے۔ بالآخر سالوں بعد وہ کھڑکی بند ہو گئی تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ اب اس نے کبھی بھی کسی کے لیے نہیں کھولنا تھا۔ انتظار کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ اس رات وہ چیخ چیخ کر روئی تھی، پھر کبھی نہ رونے کے لیے۔ 10 دن بعد اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ کیا قسمت پائی تھی، شادی ہو کر قریب جائیں گے۔ اکلوتا لڑکا، کوئی بڑے سسرال کا جھنجھٹ نہیں۔ لڑکے نے ابھی گھر بنوایا تھا، مگر کوئی اس کے دل چیر کر دیکھتا جس میں خوشی کی ننھی سی بھی رونق نہ تھی۔
اس نے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ایک لمبی سی سفید سوٹ پہنے کھڑا اس کے جانب دیکھ رہا تھا۔ فضا کو اس کو پہچاننے میں دیر لگی تھی، مگر اس کا چہرہ یاد آتے ہی وہ لہنگا سنبھالتی اس تک پہنچی اور اس کا گریبان دبوچ لیا۔ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر سائم؟ وہ گرائی تھی۔ میرا نام سائم نہیں، وہ گھبرا کر بولا، جبکہ فضا کے ہاتھ سے اسے گریبان چھوٹ گیا تھا۔ اگر یہ وہ نہیں تو سائم نہیں سارم نام ہے۔ لگتا ہے کان بھی خراب ہیں تمہارے، وہ بولا تو فضا نے جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹا مارا۔ خدا کا خوف کرو، کوئی دلہن پہلی رات ایسے منہ نوچتی ہے اپنے شوہر کا؟ وہ پیچھے ہوا۔ کہاں تھے اتنے سال؟ وہ کچھ دھیمی ہوئی تھی۔ پڑھ رہا تھا، ساتھ گھر بنوا رہا تھا تمہارے گھر کے پاس، تاکہ تمہیں امی ابو سے ملنے میں پریشانی نہ ہو۔ ابو کی طبیعت خراب تھی، تبھی امی ابو بھی ادھر ہی شفٹ ہو گئے۔ اتنے سال یہیں تھے تو ملے کیوں نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم اوپر سے کوئی گملہ پتھر یا کرسی نہ مار دو اور میں یہ دن دیکھنے سے پہلے شہید ہو جاؤں، وہ بولا تو وہ ہنس پڑی۔ کہتا تو ٹھیک تھا، مگر میں تمہاری سڑک کے آس پاس پھرتا تھا، مجھے پتہ ہے تم میرا انتظار کرتی تھی۔ تم نے کسی موسم میں میری وجہ سے کھڑکی بند نہیں کی، تمہاری بے قراری جانتا تھا، تبھی امی کو تمہارے گھر بھجوا دیا۔ مجھے پتہ تھا تم خوش نہیں ہو، تبھی تصویر بھی بھجوائی تھی، مگر وہ بھی پھاڑ کر باہر پھینک دی۔ اس کھڑکی کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اب میرا منہ نوچ رہی ہو؟ وہ سب تفصیل بتانے لگا۔ واقعی انسان کتنا جلد باز ہے نا، اسے احساس ہوا تھا۔ یہ دیکھو تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی تک لے آیا اور پردہ سرکایا۔ اس نے کھڑکی کو چھوٹے چھوٹے بڑکی کم کہموں سے سجایا ہوا تھا۔ باہر خوبصورت لہن میں پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ اتنا سستا جھوٹ جائیں گے؟ ایک کھڑکی گفٹ کی ہے منہ دکھائی میں، وہ روٹ کر بولی۔ جنگلی بلی، ابھی گفٹ دیا کب ہے؟ میں تو ماحول بنا رہا تھا۔ اس نے بے صبری پہ چوٹ کرتے ہوئے لفافہ اس کے جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ دکھائی، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ فضا کی کاغذ پڑھتے ہی چیخ نکل گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ وہ منظر تھا ہی ایسا، اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں اس قابل تھی؟ اشک آنکھوں سے روا تھے، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ لگتا تھا کہ یہ دل اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ شاید سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، مگر اس کے ساتھ تو پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار اس شیشے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ بار بار پھلکے چھپکاتی، لگتا تھا یہ منظر گم ہو جائے گا، مگر وہ حقیقت تھی۔ یہ دنیا کا سب سے حسین منظر تھا، اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت کھڑکی تھی، اور یہ سب سے قیمتی منہ دکھائی کا تحفہ تھا جو اسے ملا تھا۔ وہ جب سے عمرہ کر کے لوٹی تھی تب سے اسی طرح کھڑکی میں کھڑی تھی۔ سارن نے منہ دکھائی میں عمرے کا تحفہ دیا تھا۔ اس کی خاص بات کلاک ٹاور میں قائم تھا، جس کی کھڑکی سے حرم کا منظر صاف دکھائی دیتا۔ تم اب تک یہیں کھڑی ہو؟ سارن نے اب احرام کی جگہ وہی سفید سوٹ پہنی ہوئی تھی۔ میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی، یہ منظر ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ نظر ہی نہ جھپکاؤں۔ وہ عجیب سی کیفیت سے دو چار تھی۔ میں چھوٹا سا تھا، ہم ادھر آئے تھے، میرے ابو نے کتنے عمرے مجھے گود میں لے کر کروائے۔ جب مجھے پڑھائی کی وجہ سے بورڈ جانا پڑا تو مجھے مکہ بہت یاد آتا تھا۔ جب کچھ چھن جائے تبھی اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ میں اس دن بہت اداس تھا جب تم سے پہلی ملاقات ہوئی۔ میری خواہش تھی میرا گھر مکے میں ہو، مگر ابو کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاکستان آنا پڑا۔ تب سے یہی خواہش تھی کہ جب بھی ہماری شادی ہوگی میں اپنی بیوی کے ساتھ عمرے پر جاؤں گا۔ وہ بولے جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کی بات سنی جا رہی تھی۔ تو دوستو، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ تو پلیز جلدی سے چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ مجھے ہمیشہ سے عربوں کا لباس پسند تھا، چونکہ میں نے بچپن سے انہیں پہنا دیکھا۔ یہ سب ایک ہی رنگ کے سفید سوٹ پہنتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی شادیوں پر بھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے ان کا اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔
मुझे वाकई इस दिन बुरा लगा जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मगर मुझे बाद में एहसास हुआ कि हम जिस माहौल से के आदी नहीं होते, इसके लिबास, खाने, रस्म रवाज इतनी ही आसानी से कबूल नहीं कर सकते। वो बोलते बोलते रुका। अब तुम कभी इस लिबास का मजाक नहीं उड़ाओगी। फ़िज़ा ने बाहर के मंजर से नज़र हटाते ही इसकी जानिब देखा। नहीं, कभी नहीं। और वह शख्स जो इसके कमरे की खिड़की से इसके दिल की खिड़की में उतर आया था, शरारत से मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नावल? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्या आपके कमरे में भी खिड़की है? क्या आपकी खिड़की के भी बाहर ऐसा खूबसूरत मंजर दिखता है? क्या आपको भी कभी खिड़की से बाहर किसी से मोहब्बत हुई है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और नावल या किसी अफसाने में। जब तक के लिए इस बंदे को खुदा हाफिज़ कीजिए।